وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، ہم لوگوں نے اس مسجد کے اندر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کو شروع کیا تھا، اور ہم لوگ دوسرے سبق میں پہنچے تھے، اور آج انشاءاللہ تیسرا سبق پڑھنے کی کوشش کریں گے. دوسرے سبق کے اندر جس مسئلہ کو علامہ نے بیان کیا ہے وہ ہے اسلام کے ارکان، اور تیسرے سبق کے اندر ایمان کے ارکان. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہاں پر اسلام کے ارکان ہیں اور تیسرے سبق میں ایمان کے ارکان ہیں، تو پھر اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ اس کے بعد جو اگلا سبق ہوگا وہ ہوگا احسان. گویا کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہو گئی، ایک ہے اسلام، پھر ہے ایمان، اور پھر ہے احسان. اور یہ سارا کا سارا ایک ہی درجہ میں نہیں ہے بلکہ اوپر نیچے ہے. اگر یہی تین چیز سمجھ گئے تو آپ اسلام سمجھ گئے. یہ بہت ہی اہم ہے. کیوں؟ آپ غور کریں کہ جس طریقے سے ہم لوگ یہاں دین اسلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو صحابہ کرام کو دین اسلام سمجھنے کی ضرورت تھی. تو اس دین اسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو لوگوں کو بھیجا تو یہی تین طریقے سے اسلام کو سمجھایا. تو گویا کہ ہم لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دین اسلام کو بعین ہی اسی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو اسلام سکھایا تھا. اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث جبریل کہتے ہیں. اس کے اندر یہی اسلام، ایمان اور احسان کا ذکر ہے، اور یہی سارا اسلام ہے. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو کس طریقے سے اسلام سمجھایا. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابتدائی دور تھا. تو ابتدائی دور میں کیسے اسلام سمجھایا، غور کریں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھے ہوئے تھے، باتیں چل رہی تھی دین اسلام کی. اب یہ نرالا انداز ہے. اتنے ہی میں ایک شخص وہاں سے آئے، اجنبی شخص، اور وہ جو اجنبی شخص آئے تو آنے کے بعد ان کے اوپر کسی طریقے سے نہ سفر کی کوئی تھکاوٹ تھی، نہیں کوئی سفر کا اثر تھا. بال نہایت ہی کالا، اور وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے زانوں سے زانوں ملا دیا اور ہاتھ کو رکھا. تو اب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں. سکھانے کا کئی طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں. ایک سکھانے کا اس سے بھی ایک نرالا انداز کیا ہوا، ایک یہ بھی طریقہ ہے، اور اس سے بھی ایک اور طریقہ کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص مجھ سے کچھ پوچھے میں اس کو جواب دوں، آپ پوچھیں میں جواب دوں، آپ پوچھیں میں جواب دوں. تو یہ انداز تھا اس اجنبی شخص کا. تو وہ اجنبی شخص جیسے ہی آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب یہاں سے دین اسلام سیکھنے کا وقت شروع ہوتا ہے. کہا کہ اسلام کیا ہے؟ یہی جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا.
5 چیزوں کا ذکر کیا، یعنی کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ ایک رکن کہا کہ سب سے پہلے کلمہ توحید ہے، شہادتین کی گواہی دینی ہے۔ پھر دوسرا رکن کیا؟ نماز قائم کرنا ہے۔ تیسرا زکوٰۃ دینا ہے۔ چوتھا روزہ رکھنا ہے، اور 5واں یہ خانہ کعبہ کا حج کرنا اگر اس کی طاقت ہو۔ جب یہ جواب دے دیا، وہ جو نئے شخص جو آئے تھے تو یہ سوال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو جواب دینے کے بعد وہ شخص کیا کہتے ہیں؟ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تو کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو یہ آپ نے کہا سچ فرمایا، وہ جو شخص پوچھنے والا کہہ رہا ہے، تو تعجب کیوں ہوا صحابہ کرام کو؟ تعجب اس لیے ہوا کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پوچھنے والا ہے اس کو جواب معلوم نہیں ہے، تبھی تو وہ پوچھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وہ پوچھ رہے تھے، وہ جو اجنبی شخص آئے تھے وہ پوچھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو مطلب کیا ہے کہ پوچھنے والے کو جواب معلوم ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ مجھے اسی بات کا تعجب ہوا کہ یہ پوچھ بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب معلوم ہے۔ تو لہٰذا پوچھنے کے اب یہاں پہ کئی طریقے ہو گئے، ان طریقوں میں سے 2 طریقہ اب ہم کو سمجھ میں آیا ہم لوگوں کو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص اس لیے پوچھے کہ ان کو خود اس بات کی جانکاری لینی ہو۔ آپ نے کوئی سوال کیا تو سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو اس کا جواب چاہیے۔ اب دوسرا طریقہ یہاں پر کیا ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہے، پھر بھی آپ نے سوال اس لیے کیا تاکہ یہ بہت ہی اہم ہے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سب کو اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ پوچھ رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو اس جواب کے بعد پھر اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، کہا ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان کو بتایا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل میں آئیں گے اس کی طرف۔ اسی چیز کے لیے ایک بنیادی چیز ہے جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دھیان رکھیے گا ہم لوگ اسی انداز سے دین اسلام کو سیکھیں گے، بعین ہی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو ایک اجنبی شخص کے ذریعے اسلام کو سکھایا تھا۔ تو یہی بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان کے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان کو بیان کیا، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل سے ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ جواب دے دیے تو پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ صحابہ کرام کو اور تعجب ہوا۔ پھر اگلا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو کہا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی جو بھی عبادت کریں، تو اس طریقے سے عبادت کریں اللہ رب العالمین کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ تفصیل سے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی من جملہ سمجھ لیں کہ احسان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کیا کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اتنا ایمان اگر آپ کا مضبوط نہیں ہے اور ایمان اس درجے کا نہیں ہے، یہ دل میں احساس رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اتنا آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو یہ احساس کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جو حرکت آپ کر رہے ہیں سب سے باخبر ہے، اللہ جانتا ہے، حتیٰ کہ دل کے اندر جو کھٹکتا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ یہ احسان ہے۔ تو اب یہاں پہ دین اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے بیچ جو پیش کیا گیا، یہی 3 چیزیں: اسلام،
ایمان اور احسان. اور انشاءاللہ یہی 3 چیز ہم تفصیل سے سمجھ گئے تو پورا دین اسلام سمجھ گئے، اور یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اس کے بعد پھر اگلا سوال اس نے کیا کہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جو پوچھ رہا ہے، پوچھنے والے کون تھے؟ وہ اجنبی شخص جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے. کس سے پوچھا جا رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی میں، جو پوچھنے والا ہے یعنی وہ اجنبی شخص اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے. اس کے بعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو قیامت کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو قیامت کی کچھ نشانیوں کو بتا دیجیے. تو قیامت کی نشانیوں کو بتایا کہ انتر الحفاظ العراض العالت رعاشا یتطاولون فی البنیان، کہ ایسا زمانہ ہوگا. بہت ساری اور بھی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی علامت کو بتایا، پہچان کو بتایا کہ جو لوگ غریب ہیں وہ لوگ دیکھیے گا آخری زمانے میں بڑے بڑے محلوں میں قصروں میں فخر کر رہے ہوں گے، اور یہ ابھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو وقت ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس کے بعد ہے کیا کہ وہ شخص چلے گئے. تو چلے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو آئے تھے وہ کون ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ تو نہیں جانتے، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. تو اب اس وقت میں دیکھیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جواب دیتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بیچ موجود تھے، لیکن اب ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، وفات پا گئے. ان کی سنت ہمارے پاس موجود ہے. تو اب ہم جو کہیں گے کسی کو تو یہ کہیں گے اللہ جانتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، نہیں، چونکہ سامنے موجود تھے اس لیے صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا جبریل. وہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے. آئے کیوں تھے؟ کہا کہ اتاکم یعلمکم امور دینکم، کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو دین سمجھا سکیں. اب اس سے بہتر طریقہ دین سمجھنے کا اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی طریقہ ہم لوگ، اسی طریقے سے ہم لوگ دین اسلام کو سیکھنے کی کوشش کیے ہیں. اگر یہی سمجھ گئے تو جس طریقے سے صحابہ کرام دین کو سمجھ گئے اس پہ عمل پیرا رہے اور جنتی کہلائے انشاءاللہ بعینہ، اسی طریقے سے ہم لوگوں نے اس دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے اور سمجھ گئے، اس پہ عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم کو بھی جنت کی بشارت ملے گی. تو یہ مقصد ہے اصل، ہم لوگ اسی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا انشاءاللہ اب کے بعد سے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب کے بعد سے اسلام کے ارکان کے تعلق سے گفتگو آ چکی ہے. کچھ مختصر سی باقی باتیں ہیں، ان کو مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد جو دین اسلام کا آخری سب سے بڑا مرتبہ ہے احسان کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. اگر اتنا سمجھ گئے تو دین اسلام تو سمجھیے کہ یہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ لوگ جس طریقے سے یہاں بیٹھ کے اسی طریقے سے دین کو سیکھیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے سیکھا ہے، تو بعینہ اسی طریقے سے سیکھنے کے بعد آپ دوسروں کو بھی سکھائیں. یہی طریقے نبوی ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ دین اسلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، 3 چیزیں، اسلام، ایمان اور احسان. یہ 3 چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سمجھ لیں گے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمیں اس دنیا کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا. اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو یہاں پہ جو بیٹھنا ہے اس سے بابرکت بنائے اور کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.